السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، خاص طور پر خواتین کو، کہ جب جس سے بات کرنے کا موقع ملا، کسی سے کچھ تھوڑی بہت دوستی ہوئی، سارے دل کے راز اپنے اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے، ساری باتیں اس سے شیئر کر دی، یہ بھی نہیں سوچا کہ کون سی بات اچھی ہے، بری ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کس سے کتنی بات شیئر کرنا چاہیے، جس سے ہم شیئر کر رہے ہیں وہ کون ہے، کیا ہے، کتنا ہمارا کلوز ہے، کیا وہ اس سے باتیں شیئر کی جائیں وہ اس لائق ہے، بس ساری دل کی باتیں اس سے بول کر رکھ دیتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو 6 ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ان 6 باتوں پر عمل کر لوگے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب اس نے دھوکہ دے دیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، سارے ایسے ہمیں ہی ملتے ہیں، ارے مجھے تو آج تک کوئی صحیح ملا ہی نہیں، ارے آج کل دنیا میں دھوکہ بہت بڑھ گیا ہے، تو یہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ ان 6 باتوں پر عمل کیجیے۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور خوش و خرم رہنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو ان 6 باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور یہ 6 باتیں اپنے تک رکھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1، اپنے پلان آپ کسی کو نہ بتائیں۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، اور ہم سب لوگ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے جو پلانز ہیں، آپ کے مائنڈ میں جو چل رہا ہے وہ آپ کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔ مان لیجئے آپ کوئی کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو کاروبار کے سلسلے میں آپ ڈسکس تو کریں، کسی سے، اچھے آدمی سے ڈسکس کریں جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، لیکن آپ کا کیا پلان ہے، آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ہر ایک سے شیئر نہ کریں۔ ہاں، جب آپ اس کام کو کر لو گے، وہ کام چلنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ لوگوں کو بتا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر لوگوں کو خود پتہ چل جاتا ہے۔ میرے 2 ملین سبسکرائبرز ہیں الحمدللہ، میں کہیں جاتا ہوں میں کہیں نہیں بتاتا کہ میرے 2 ملین سبسکرائبرز ہیں، آلریڈی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ میرے کیا پلان ہے میں کسی کو نہیں بتاتا، جب وہ پلان زمین پر آ جاتے ہیں، وجود میں آ جاتے ہیں، تو خود بخود لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اپنے پلان کے بارے میں آپ ہرگز کسی کو نہ بتائیں۔ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ابھی کچھ پلان چل رہا ہے، فوراً بتانا شروع کر دیا، اب وہ پلان نہیں ہو پایا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر آپ کی کمزوریوں کو پکڑ لیتے ہیں، آپ وہ چیز نہیں کر پائے، اس میں آپ فیل ہو گئے خدا نخواستہ، تو پھر آپ کے جو حاسدین ہیں، آپ کے جو جلنے والے ہیں، آپ سے جو نفرت کرنے والے ہیں، وہ آپ کی کمیوں کو پکڑ لیتے ہیں، وہ آپ کے ویک پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ کے دشمن آپ کو نیچا بھی دکھا سکتے ہیں، جس سے پھر آپ کو آپ کی زندگی میں بہت ٹینشنز ہو جائیں گی۔ اسی لیے اپنے پلان کے بارے میں آپ کسی کو نہ بتائیں۔ نمبر 2، لوگوں کو محدود باتیں بتائیں، لمٹ میں باتیں بتائیں۔ انلمٹ اپنی ہر بات کسی سے شیئر نہ کریں۔ یہ نہیں کہ بس آج کوئی صبح ملا، شام تک وہ ہمارے ساتھ رہا، تھوڑی سی دوستی ہوئی، بات چیت ہوئی، اپنے ساری دل کی باتیں آپ نے اس کے سامنے نکال کے رکھ دی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ کس کو ہم بات بتا رہے ہیں، وہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کتنی بات اس سے شیئر کریں، ساری باتیں اس کے سامنے دل کی ہم نے نکال کے رکھ دی۔ تو ہر بات ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی، کوشش یہ کریں، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کی باتیں، اپنے گھر کی باتیں، اپنے پلانس، اپنی لائف اسٹائل، اپنی پرسنل باتیں باہر والوں کو بالکل نہ بتائیں۔ گھر میں آپ امی کو بتائیں، ابا کو بتائیں، بہن کو بتائیں، بھائی کو بتائیں، بیوی کو بتائیں، بچوں کو بتائیں۔ بہت کوئی کلوز فرینڈ ہے جس پہ آپ کو 101% یقین ہے، اس کو آپ اپنی پرسنل باتیں بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی پرسنل باتیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا وہ تو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ گھر کے علاوہ ماں باپ، بیوی، فیملی ممبرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کا کبھی برا نہیں چاہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو جو آپ باتیں بتا رہے ہیں وہ محدود بتائیں، لمٹ میں بتائیں، انلمٹ نہ بتائیں۔ نمبر 3، اپنی محنت لوگوں پر ظاہر نہ کریں۔ ظاہر ہے برا وقت کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے، یا ہم کبھی پاسٹ میں برے وقت کو گزار کر ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی کو لوگوں کے سامنے خوب بیان کرتے ہیں، جب کہہ رہے صاحب ایک وقت تو میرے پاس ایسا تھا کہ 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ مان لیجئے موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ بیان کر رہے ہیں، یا لوگ آپ سے انسپائر ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نارمل سچویشن میں، عام حالات میں اپنی محنت دوسروں پر بالکل ظاہر نہ کریں۔ کیا آپ نے پہلے رکشہ چلایا ہے، کیا آپ نے پہلے ریڑھی چلائی ہے، کیا آپ نے پہلے فیکٹری میں کام کیا ہے، اب آپ ایک فیکٹری کے مالک ہیں، تو وہ جو پاسٹ ہے آپ کا، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس چیز کو آپ ہر ایک کو نہ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، دوسروں پر اپنی قابلیت کو ظاہر نہ کریں۔ آپ کتنے قابل ہیں،
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہو وہاں اپنی قابلیت دکھانا، ارے میں تو ڈاکٹر ہوں، میں نے فلاں یوں کر دیا تھا، میں نے وہ کر دیا تھا۔ لوگوں کو شیخی مارنے کی عادت ہوتی ہے نا، مان لیجیے کوئی ڈاکٹر ہے، اب وہ اپنی ڈاکٹری کو ظاہر کرتا ہے لوگوں پر، کوئی عالم ہے تو وہ اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاں، جہاں اپنی قابلیت کو ظاہر کرنے کا موقع ہے، جہاں واقعی میں آپ کو اپنی قابلیت دکھانا چاہیے، وہاں آپ اپنی قابلیت دکھائیے۔ لیکن نارمل فرینڈس میں، نارمل ریلیشن میں، فیملی میں، یا ویسے ہی لوگوں پر اپنی قابلیت کو ظاہر کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں، دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں، جلنے والے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور بلا وجہ میں اس سے مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی زندگی میں نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کو ٹینشنز مل سکتی ہیں، آپ کو پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ نمبر 5، گھریلو جھگڑے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ لفڑا ہوا، امی پاپا کے ساتھ لڑائی ہو گئی، بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، فیملی کا جھگڑا ہے، اب آپ اس کو باہر لوگوں میں جا کے بیان کر رہے ہو، ارے میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، ارے میرے باپ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ تو گھریلو جو جھگڑے ہیں وہ آپ باہر لوگوں میں نہ شیئر کریں، ہر ایک سے نہ شیئر کریں۔ صبح کوئی ملا تھا، فیکٹری میں کوئی دوست بن گیا، اور کوئی آفس میں دوست بن گیا، اس کے ساتھ اب آپ یہ ساری باتیں اپنی زندگی کی شیئر کر رہے ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ویک پوائنٹ اس کو ملیں گے، اور فیوچر میں کبھی وہ آپ کو استعمال کر سکتا ہے، آپ کے ویک پوائنٹ کے ذریعے وہ آپ کو نیچا بھی دکھا سکتا ہے۔ تو اپنے گھریلو، اپنی پرسنل باتیں، اپنے پرسنل میٹرز آپ پرسنل رکھیں، اپنے گھر والوں تک رکھیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ہے، غیر ضروری باتیں آپ مت پھیلائیے۔ مان لیجئے آپ کو کسی نے بتایا، کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات بتائی، آپ نے اس سے وہ بات سنی، اب آپ فٹاک سے 2 منٹ کے اندر آپ نے کہیں اور کال ملایا، یا آپ کا کوئی فرینڈ تھا وہ آپ کے پاس آیا، تو آپ نے وہ نیگیٹو بات جو آپ نے کسی کے بارے میں سنی تھی، وہ فٹاک سے آپ نے اس کو شیئر کر دی۔ تو نیگیٹو باتیں، غیر ضروری باتیں، یعنی جن کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کامیابی سے، خوشی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان باتوں کو آپ سائڈ سے رکھ دو۔ بس کسی نے آپ کو کوئی بات آ کے بتائی، اس کسی دوست کے بارے میں، کسی ریلیشن کے بارے میں، یا کسی اور آدمی کے بارے میں، وہ تو بڑا ہے، اس نے آپ کے بارے میں یوں بولا تھا، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، اس نے 1 لاکھ روپے کا جہیز مانگ لیا تھا، وہ کار کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ تو ایسی باتوں کو آپ سائڈ میں رکھ دو۔ ہوتا کیا ہے کہ ان باتوں کو سائڈ میں نہیں رکھتے، مرد عورتیں دونوں، ان باتوں کو ہم آگے شیئر کرتے ہیں، ارے یار وہ مجھے بتا رہا ہے اس کے بارے میں، وہ تو بہت کمینہ آدمی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ اب یہ باتیں جب 4 لوگوں کے بیچ جائیں گی تو آپ کا بھی نام اس میں شامل ہوگا، پھر کبھی یہ لڑائیاں جھگڑوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، مارا کٹائی تک پہنچ جاتی ہے، FIR تک پہنچ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی پرابلمز بن جاتی ہیں۔ تو یہ 6 باتیں ہیں جو ہمیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے، اور زندگی میں کامیاب اور خوش و خرم رہنے کے لیے ان 6 باتوں پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے یہ 6 باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ ایک بات اور ہے، لاسٹ بات ہے کہ ہمیں اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی پرسنل لائف کو کوشش یہ کریں کہ باہر والوں سے، چاہے وہ دوستی کیوں نہ ہو، گھر والوں کے علاوہ کسی دوسرے سے شیئر نہ کریں۔ گھر والوں سے مطلب جو ہماری بالکل خاص فیملی ہوتی ہے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، اور فیملی میں بھی وہ جو آپ کے بہت خاص ہوں، ان کے ساتھ آپ شیئر کر لو، لیکن دوستوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، یا ویسے ہی کوئی ملا، بالکل بھی ان 6 چیزوں کو آپ شیئر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔